الذی خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. اب علق یہ سائنس کا، ایمبریالوجی کا، بیالوجی کا نقطہ ہے. میں اس بحث کی طرف نہیں جاتا، پھر ایک نیا موضوع بالکل الگ شروع ہو جائے گا. علق. اتنی بات بتا دوں کہ جتنے مترجم ہیں قرآن مجید کے، جتنے ترجمے آپ پڑھتے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ ایک بھی مستثنا نہیں، جو چاہیں اٹھا لیں ایک جیسا ہی ترجمہ ہوگا. تو علق اور علقہ سے مراد انسان کو خون کے پھٹکے سے پیدا کیا یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یہی ترجمہ ہے نا جی. کوئی ایک ترجمہ اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی 100 سال پہلے لکھے گئے اردو ترجموں سے لے لیں یا آج کے دور تک لکھے گئے ترجمے لے لیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی عقیدے کے علماء ہیں. اور آج تحقیق یہ ہے کہ میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا، میں نے جو عرفان القرآن ترجمہ کیا ہے، میں نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا کہ یہ لفظ کا یہ ترجمہ درست نہیں ہے. میں نے ترجمہ کیا ہے اور الگ کا معنی یہ، اور جدید سائنس نے، ایمبریالوجی نے، بیالوجی نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا رحم مادر میں ایک لٹکی ہوئی معلق شے سے. علق سے معلق ہے، ماں کے رحم میں ایک لٹکا ہوا وجود، لیچ لائک جو ہوتا ہے وہ علاقہ ہے. وہ پہلی کیفیت ہے جب سیل جمع ہوتا ہے نا انسان کا، باپ کا سپرم اور ماں کا اوم، اور آپس میں ملتے ہیں اور سیلولر ڈویژن ہوتی ہے، پہلی ڈویژن، اور زائگوٹ بنتا ہے اور ماں کے رحم میں جب جمتا ہے نطفہ بن کر اور آغاز ہوتا ہے تو وہ ایسے جال بن کے ماں کے رحم میں معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، چپک جاتا ہے. تو اس لٹکی ہوئی کیفیت کو اللہ نے علق کہا. علق معلق مانا لٹکا ہوا. اور یہ علم سائنس کو بھی 1940 کے بعد ملا. سن کون سا؟ 1940. جب سٹریٹر نامی ایک شخص نے مائکروسکوپ اور مائکروسکوپک سٹڈیز کو ایجاد کر لیا، اور یہ جو بایولوجیکل پروسیس ہے اس کو مائکروسکوپ سے اسٹڈی کیا، تو جا کے 1940 کے بعد یہ جو پچھلے 50 سال اور 60 سال میں جو بایولوجی کا علم آیا ہے نا، یہ اس میں ڈیولپ ہوا ہے کہ اس طرح وہ ایک معلق چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ چیز اس طرح سائنس کو بھی معلوم نہ تھی. کسی اور کو تو کیا معلوم ہوگی. مائکروسکوپ بنا تو دیکھ کر سائنس نے بتایا. تو وہ بات علم کی ہو رہی تھی جو مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد انسانیت تک پہنچا. وہ علم غار ہرا سے جس دن تاجدار کائنات نکلے، وادی مکہ میں پہلی وحی کے طور پہ آپ نے انسانیت کو عطا کر دیا. کون سا مائکروسکوپ تھا آقا کے پاس؟ اس وقت 1400-1500 سال قبل بیان کر دیا کہ ماں کے رحم میں معلق وجود سے پیدا کیا، من علقہ اور من علق. علم میں نے بتایا جہاں سارے ذرائع علم جواب دے جائیں تو دروازہ نبوت سے جو علم ملتا ہے وہ اللہ کا علم ہے. الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ پوری 5 آیتیں علم پر اتری. پہلی پوری وحی کا موضوع علم تھا. علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ علم دے دیا. علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا. جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ علم دے دیا. 5 کی 5 آیتوں پر مشتمل وحی مضمون علم تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی ابتدا بھی علم ہے. اب 2 باتیں ہو گئی. انسان کی ابتدا علم ہے. پہلی کیا؟ انسان کی ابتدا علم. نیابت اور خلافت کی ابتدا علم. اور آدم علیہ السلام نبی تھے، سو نبوت کی ابتدا علم. اور اسلام کی، دین اسلام کی اور وحی قرآن کی ابتدا بھی علم. پھر آقا علیہ السلام نے جب غزوات اور جنگیں شروع ہوئی اور غزوہ بدر ہوا تو 70 کفار پریزنرز آف وار، جنگی قیدی بن کر آ گئے. اب لا یہ تھا، پہلے زمانے میں کافر مشرک لوگ اور اس وقت بھی پوری دنیا میں، چائنا سے لے کے مغربی دنیا تک، جہاں جہاں بھی، تو جو
جنگ میں اگر گرفتار ہو جاتے لوگ تو ان کو قتل کر دیتے. ڈی کیپیٹیشن اور بی ہیڈنگ، کیپٹل پنشمنٹ، یہ پریزنر آف وار جنگی قیدیوں کی سزا ہوتی تھی. آقا یہ آج UNO ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، یورپین کمیونٹی، اس سے پہلے ہیومن رائٹس کا چارٹر ڈیکلیریشن، ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن UNO کا، یہ جو UNO کا 1948 کا ڈیکلیریشن سے لے کے آج یورپین کمیونٹی کا جو ڈیکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، یہ جو پورا سفر 50-60 سال کا گزرا ہے، 50 سال کا، اس پورے سفر میں آج دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی ہماری ترقی ہے کہ ہم نے جنگی قیدیوں کے قتل کے قانون کو ختم کر دیا اور ان کو حفاظت، ان کی جان مال کی حفاظت، اور ان کے لیے یہ قوانین بنائے. سو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس UNO کا کرشمہ ہے، نہ یورپین یونین کے دیے ہوئے ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن کا کرشمہ ہے. جنگی قیدیوں کی موت کی سزا ختم کرنا اور ان کے لیے دوسرے قوانین بنانا، یہ 1500 سال قبل تاجدار کائنات نے قانون عطا کیا تھا انسانیت کو. یہ انٹرنیشنل لا جو اسلام نے انٹروڈیوس کیا، اس کے بیسکس، اس میں یہ بات تھی کہ بی ہیڈنگ، قتل ختم. پھر اس کا کیا ہو، ایکسچینج ہوگا. اگر دونوں طرف جنگی قیدی ہیں تو ایکسچینج میں چھوڑ دیے جائیں، رینسم ہوگا، نہیں ہے تو حکومت پیسے دے کے چھڑا لے، وغیرہ وغیرہ. 3-4 طریقے بتائے، فل فلیج ایک انٹرنیشنل لا دیا پریزنرز آف وار پر، جنگی قیدیوں پر قانون دیا آقا علیہ السلام اور قرآن میں. تو اس میں یہ قانون تھا. تو فرمایا کہ 70 قیدی آئے ہیں کافروں کے، مسلمانوں کے تو قیدی ہوئے نہیں تھے کہ تبادلے میں چھڑا لیے جاتے، یک طرفہ تھے. تو فرمایا بھی آپ پیسے منگواؤ، پے کرو حکومت کو، ریاست کو، جو بھی فکس ہوا اتنے 1000 درہم، 4000 درہم فی کا ادا کر کے تو رہا ہو جاؤ، چلے جاؤ. اب ان کو کسی نے چھڑایا نہیں، پیسے نہیں پے دیے، لہذا اب یہ ہے کہ بس پڑے رہیں. تو آقا علیہ السلام نے جو حکم قرآن کا جو آیا تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا. جو قرآنی احکام آئے تھے وہ ختم ہو گئے. اب جب اگلی بار آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا جو پیسے دے کے بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتے، وہ میرے مدینہ کے 10 بچوں کو علم دے دیں، تعلیم دے دیں، میں ان کو فری آف کاسٹ بغیر پیسے کے فری آزاد کر دوں. تو 10 بچوں کو حضور علیہ السلام نے ان میں سے جو پڑھے ہوئے تھے ان سے تعلیم دلوائی. با تا الفابیٹس جو کچھ بھی انہیں آتا تھا، لٹریسی تھی، وہ ان کو سکھایا. تو 10 بچوں کو پڑھاتے گئے، آزاد ہوتے گئے. تو گویا اسلام کی پہلی جنگ اور پہلا معرکہ غزوہ بدر، پہلی بار جنگی قیدی آئے. تو یہ ایک پروسیس ایکسپینشن کا، اسلامک اسٹیٹ کا، ریاست کا بڑھنے کا، اسلام کے فروغ کا آغاز ہوا. تو اس کا نقطۂ آغاز بھی فروغ کا علم سے. 10 آدمیوں کو فرمایا پڑھاؤ، تعلیم دی. تو یہ وہ طریقہ تھا کہ اس سے علم کے ذریعے آقا علیہ السلام نے امت میں ایک ترقی کا راستہ کھولا. اور 100 سال سے 200 سال تک کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مسلمان عرب، وہ جو نام بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، 100 سے 200 سال کے عرصے میں وہ پوری دنیا یورپ تک کے علم کے لیے ٹارچ بیئررز بن گئے تھے. وہ پھر یورپ تک اور پوری دنیا جا کے ان مراکز سے علم کی خیرات لیتے تھے. ہم مسلمان علم بانٹتے تھے دنیا میں.